عزت کا حصار حصہ 1 آغاز عنوان پردہ عزت کا حصار یہ کہانی ہے عائشہ کی۔ عائشہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار اور نیک دل لڑکی تھی۔ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، قرآن پڑھا، نماز سیکھی، مگر ایک سوال ہمیشہ اس کے دل میں تھا، کیا پردہ واقعی عورت کے لیے ضروری ہے یا یہ صرف معاشرے کی ایک سخت روایت ہے؟ حصہ 2 الجھن۔ عائشہ کے ارد گرد کی دنیا بہت بدل چکی تھی۔ سوشل میڈیا، فیشن، آزاد خیالی، ہر طرف یہی آوازیں تھیں، پردہ دل میں ہوتا ہے، عورت کو قید نہ کرو، اسلام نے عورت کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یہ باتیں عائشہ کے ذہن میں الجھن پیدا کر دیتی تھیں۔ حصہ 3 دادی سے گفتگو۔ ایک دن عائشہ اپنی دادی کے پاس بیٹھی تھی۔ دادی وہ عورت تھی جن کی آنکھوں میں وقت کی روشنی تھی اور دل میں قرآن کی حکمت۔ عائشہ نے آہستہ سے پوچھا، دادی کیا قرآن واقعی عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے؟ اور اگر دیتا ہے تو کیوں؟ دادی مسکرائیں، قرآن مجید اٹھایا اور کہا، بیٹی پردہ کوئی سزا نہیں، پردہ تو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی حفاظت ہے۔ حصہ 4 قرآنی حکم۔ دادی نے سورۃ النور کی آیت پڑھی، پھر کہا، اللہ نے سب سے پہلے عورت کو نہیں بلکہ مرد کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا، پھر عورت کو عزت کا لباس دیا۔ یاد رکھو بیٹی، پردہ صرف کپڑا نہیں، پردہ نظر، آواز، انداز اور نیت کا نام ہے۔ حصہ 5 بیماریاں اور علاج۔ دادی نے کہا، بیٹی پردہ عورت کو کئی روحانی اور معاشرتی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ پہلی نظر کی بیماری، جب عورت خود کو نمایاں کرتی ہے تو بیمار نظریں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ پردہ ان نظروں کے لیے دیوار ہے۔ دوسری، دل کی بیماری، غیر ضروری توجہ دل میں غرور اور حسد پیدا کرتی ہے۔ اور تیسری، عزت کی بیماری، دنیا عورت کو جسم سے تولتی ہے، پردہ اسے کردار سے پہچان دیتا ہے۔ حصہ 6 محرم اور غیر محرم۔ دادی نے قرآن کھول کر واضح کیا کہ جن سے پردہ نہیں ہے وہ تمہارے محرم ہیں، جیسے باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، چچا، ماموں اور سسر۔ یہ وہ رشتے ہیں جہاں خواہش نہیں، حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن جن سے پردہ فرض ہے وہ غیر محرم ہیں، جیسے کزن، دوست، ہم جماعت، آفس، کولیگ اور پڑوسی۔ دادی نے کہا، بیٹی سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم غیر محرم کو بھائی کہہ کر حدود توڑ دیتے ہیں۔ حصہ 7 پردہ اور ترقی۔ عائشہ نے پوچھا، لوگ کہتے ہیں پردہ عورت کو پیچھے کر دیتا ہے۔ دادی مسکرائیں، بیٹی قرآن نے پردہ دیا، تعلیم نہیں روکی، کام نہیں روکا، ترقی نہیں روکی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تاجرہ تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عالمہ تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار تھیں۔ سب پردے میں تھیں اور سب تاریخ بدل گئیں۔ حصہ 8 مرد کا پردہ اور عائشہ کا فیصلہ۔ دادی نے ایک اور اہم بات کہی، اسلام نے صرف عورت کو نہیں مرد کو بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ نظریں نیچی رکھنا اور نیت کی پاکیزگی مرد کا پردہ ہے۔ اگر مرد پردہ نہ کرے تو عورت کا پردہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ چند دن بعد عائشہ نے حجاب لینے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے مذاق کیا، تنقید کی، مگر عائشہ کے دل میں سکون تھا کہ وہ اللہ کے حکم پر چل رہی ہے۔ حصہ 9 اختتام۔ وقت گزرا اور عائشہ کی شخصیت میں وقار آ گیا۔ اس نے جان لیا کہ پردہ عورت کو چھپاتا نہیں بلکہ ابھارتا ہے۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ پردہ فرض ہے، زبردستی نہیں، پردہ محبت ہے، پابندی نہیں۔ اور یاد رکھیے،
جو عورت اللہ کے حکم میں آ جائے دنیا کی کوئی نظر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔